خیبر پختونخوا میں کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار آیا تھا تو پشاور کے ہائی کورٹ میں غازی فیصل بھی آیا تھا، اور جب امریکہ آیا تھا تو اس وقت مولا عمر مجاہد بھی آیا تھا۔ ہمارے آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی۔ اصل انقلاب کیا ہے کہ جب بھی حکومت پولیس کو بھیجتی ہے ہمیں روکنے کے لیے تو انہی پولیس والوں کے بچے ہماری صفوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اصل انقلاب کیا ہے کہ جب کوئی پولیس آفیسر ہمیں انکوائری کے لیے بلاتا ہے تو وہ ہمیں دیکھ کے ہنس پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں تو بچے تم لوگوں کو سنا کرتے ہیں۔ اس بار 14 اگست میں نے کراچی شہر میں منائی، اور جب میں پشتونوں کے علاقوں سے گزر رہا تھا، کراچی میں بسنے والے پٹھانوں کے علاقوں سے، تو میرے سندھ کے صدر نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملا عبدالغنی کو داڑھی سے نوچ کے گھسیٹا گیا اور امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو ماضی تھا، وہ تو مشرف جیسے ٹاؤٹ کے دور کی بات تھی، لیکن کیا ہے کہ ہمیشہ سے رہنے والا دین اسلام ہے۔ دور حاضر میں وہی ملا عبدالغنی برادر ہے جو امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا، اور مجھے اقبال کے اس شعر کی اس وقت جا کے سمجھ آئی کہ اللہ کو پامرد دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہمارے آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کہ جب تعلیمی نصاب میں سنڈریلا کی جگہ سیدہ ام عمارہ کو پڑھایا جائے گا۔ یہ جدوجہد جاری رکھو تو ہماری آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کہ جب مسٹر چپس کی جگہ صلاح الدین ایوبی کو پڑھایا جائے گا۔ یہ جدوجہد جاری رکھو تو ہمارے آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی جب تعلیمی نصاب میں یہ بتایا جائے گا کہ قوم کی بیٹی ملالہ یوسفزئی نہیں ہے، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی تو پھر یاد رکھو کہ آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کہ جب تعلیمی نصاب میں یہ پڑھایا جائے گا کہ قوم کا ہیرو ڈاکٹر عبدالسلام نہیں، قوم کا ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کیوں اور یہ کیسے ہوگا۔ Every action has a reaction. Every false propaganda, every fake narrative has a counter narrative. ہر پرابلم کا سلوشن ہوتا ہے۔ جب فرعون آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ جب ابرہہ کے لشکر آئے تھے تو اللہ نے ابابیلوں کو بھیج دیا تھا۔ مرحب آیا تھا تو اللہ نے حیدر کرار کو بھیجا تھا۔ جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو اللہ نے صدیق اکبر کو بھیجا تھا۔ جب راجپال آیا تھا تو غازی علم الدین بھی آیا تھا۔ جب سلمان تاثیر آیا تھا تو ممتاز قادری بھی آیا تھا۔ جب خیبر پختونخوا میں کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار آیا تھا تو پشاور کے ہائی کورٹ میں غازی فیصل بھی آیا تھا، اور جب امریکہ آیا تھا تو اس وقت مولا عمر مجاہد بھی آیا تھا۔ ہمارے آنے والی کہ جب بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو آزاد کروانے کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوگا تو اس میں سے پہلا دستہ جو روانہ ہوگا وہ افواج پاکستان کا دستہ ہوگا۔ اپنی جدوجہد جاری رکھو نوجوانوں، تو ہمارے آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کہ جب پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا۔ ہمارے آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کہ جب چوکو چوراہوں پہ داڑھی رکھنے والے، داڑھی مونچھ اور دستار رکھنے والے اور پانچوں کو ٹخنوں سے چڑھانے والوں کو بھی وہی عزت دی جائے گی جو ایک پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے والے کو دی جاتی ہے۔ تب حقیقی معنوں میں دو نہیں ایک پاکستان ہوا کریں گے۔ ہماری نسلیں وہ وقت دیکھیں گی کہ جب یونیورسٹیز میں دین کی تعلیم کو بھی لازمی قرار دیا جائے۔ ہمارے آنے والی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی جب سلطنت عثمانیہ کی طرز پہ دوبارہ وہ خلافت کا نظام اس امت میں قیام ہوگا اس کا، اور اس کی جو پہلی بنیاد ہوگی وہ پاکستان سے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوست، اگر تم لوگ
ایک چیز کا فیصلہ کر لو کہ گھما پھرا کے بات نہ کرو، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حقیقی معنوں میں ان غلامی سے آزادی دلائے گا۔ اگر تم اسٹریٹ فارورڈ رہو، یاد رکھنا کہ ہمیشہ تاریخ انہی لوگوں کو زندہ رکھتی ہے جو حریت پسند ہوتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ بوٹ پالش کرنے والے اور تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ بڑے بڑے گورنر آئے، ان کا جنازہ پڑھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، اور ایک 8,000 کمانے والے لیڈ فورس کے سپاہی کے نماز جنازہ سے دنیا واقف ہے۔ تاریخ ہمیشہ حریت پسندوں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ہمیشہ غازیوں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ ہمیشہ ظلم اور فرعونیت کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ دوستان ذی وقار، معیشت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستان ذی وقار، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کی بڑے سے بڑے ٹیکنالوجی، دنیا کی ملٹری مائٹ امریکہ کے پاس تھی، رشیا کے پاس تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں افغانستان میں تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ جب وہاں پر کوئی راکٹ گرتا تھا تو ہمارے طالبان خوش ہوتے تھے کہ اس لوہے کو بیچ کے ہم کوئی اپنا گزارا کر لیں گے۔ دہشت گرد جو اصل ہے اس کو دہشت گرد کہنا ہوگا، اور مجاہد کو عزت دینی ہوگی۔ ہمیں وہ داڑھی اور دستار کو عزت دینا ہوگی۔ ہمارے بڑے بڑے آفیسرز میس میں، ہمارے بڑے بڑے سرینا اور اس طرح کے ہوٹلز میں جو شخص آپ کے لیے دروازہ کھول کے آپ کو ویلکم کرتا ہے، اس کے سر پہ دستار ہوتی ہے، اس کے جسم پہ شیروانی ہوتی ہے، یا اس نے داڑھی مونچھ رکھی ہوتی ہے۔ یہ انگریزوں کے دور میں یہ چیز متعارف کرائی گئی تاکہ مسلمانوں کی ثقافت پہ حملہ کیا جائے۔ انگریزوں کے میس میں، فوجی میس میں وہ لوگ آ کے شراب تقسیم کیا کرتے تھے آفیسرز میں، صرف انہیں اجازت تھی جن کی داڑھی ہوگی، اور وہ لوگ آ کے سلوٹ کرتے تھے میم صاحب کو جنہوں نے مونچھیں رکھی ہوتی تھیں، تاکہ ٹیپو سلطان کی توہین کی جائے، تاکہ محمد بن قاسم کی اس ثقافت کی توہین کی جائے، تاکہ مسلمانوں کے شہاب الدین محمد غوری کی اس ثقافت کی توہین کی جائے۔ دوستان ذی وقار، پاکستان اس دن آزاد ہوگا جب ہمارے گیریزن میس میں اور ہمارے پی سی میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو شخص آپ کے لیے دروازہ کھولا کرے گا، اس کے کندھوں پہ امریکی فوج کے رینک لگے ہوں گے اور اس نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنی ہوگی۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان امت کی ترجمانی کرے گا انشاءاللہ۔ اس ملک سے محبت اس لیے نہیں کہ یہاں پیدا ہوئے پلے بڑے، ہمیں اس لیے محبت ہے کیونکہ یہ جو پرچم ہے جو ہم سینے پہ لگا کے رکھتے ہیں، اس کو غور سے دیکھو، اس کی نسبت میرے آقا کے گنبد خضرا سے ہے۔ اس پرچم کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اس پرچم کا دوست ہمارا دوست ہے۔ پاکستان واحد ریاست ہے، ریاست مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پہ بنی، اگر اسلام کے نام پہ نہیں چل رہی تو آپ کا اور میرا قصور ہے۔ ہم نے قیمے والے نان پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ ہر 5 سال کے بعد اپنے ضمیر پہ سمجھوتا کیا، اپنے ایمان پہ سمجھوتا کیا۔ دوستان ذی وقار، آج منظم ہو کے، متحد ہو کے، اس 5th جنریشن وار کے ایرا میں بھی، جہاں پر ہم لوگ جنرل امجد شعیب جیسے لوگوں کا نام لے کے لتاڑتے ہیں کہ ان کو جرت کیسے ہوئی کہ اسرائیل کی حمایت میں انڈائریکٹلی بات کرے کہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جہاں یہ 2 ٹکے کے لوگ کامران خان جیسے صحافی بات کرتے ہیں، جہاں انہیں لتاڑتے ہیں، وہیں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ سیاچین میں اور LOC میں جو فوجی اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں ان کو ہم سلوٹ بھی کیا کریں، تبھی جا کے پاکستان مستحکم ہوگا۔ جیسے میں ہمیشہ پنجاب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں تمہیں کوئی ریڑھی لگانے والا پٹھان نظر آئے تو اسے سینے سے لگاؤ گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے میں خیبر والوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی پنجابی نظر آئے تو اسے دال خور نہ بولو، اسے اپنا پاکستانی سمجھ کے سینے سے لگاؤ۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔